السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج ہم نے پڑھنی ہے اپنے ناول یار ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 39۔ تو شروع کرنے سے پہلے لائک کرو، ابھی لائک کرو اس ایپیسوڈ کو، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی جلدی سے کر لو۔ اور آج ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ باقی جنہوں نے یارم کی کل آئے گی کہ صبح 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ اگر میری ویڈیو بن گئی تو، ورنہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یار، فون اچانک ہی دھوکہ دے جاتا ہے۔ مجھے ایک تو ایپس کی سمجھ نہیں آتی، اصل میں نہ بناتی ہوں ویڈیو ریکارڈنگ پہ، تو مجھے نا ایپس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کتنا ٹائم ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی سکرین بند نہیں کرنی، اور میری جو سکرین ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو جو ویڈیو میری وہ سیف ہوتی ہے، کبھی کبھی 30% ہوتی ہے، کبھی کبھی 40% ہوتی ہے، تو وہ واپس 0 پہ چلی جاتی ہے۔ تو میں نا آج کل وہ بڑی اس پہ کنفیوز ہوئی پڑی ہوں۔ تو کل والی جو ایپیسوڈ ہوگی وہ ریکارڈڈ نہیں ہوگی آف کورس۔ اس کے بعد جو میں ایپیسوڈ سٹیپ بائی سٹیپ دوں گی، یعنی کہ 4 پارٹس میں جب میں ایپیسوڈ آپ کو دوں گی تب وہ ریکارڈڈ ہوگی۔ تو اس کی بھی میں نے الگ سے پلے لسٹ بنا لی ہے، اور جنہوں نے یارم کی بھی الگ سے پلے لسٹ بنا لی ہے۔ یو کین چیک اینڈ ریڈ، اگر چاہو تو، اگر پھر سننا چاہو تو میری بےسری آواز میں میری خوبصورت آواز میں سن لینا۔ اور باقی آج کے ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے یار ستمگر۔ ہاں یاد آیا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ستمگر ایپیسوڈ آپ ایک ہی PDF بنا کر اس میں لمبی سی ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو ہمارے لیے آسانی رہے گی، کیونکہ ہم پتہ نہیں سنتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گی، میرا نواں فون آنے دو، میرا آنے والا ہے تھرسڈے یا ویڈنسڈے، تو میرا نواں فون آنے دو، وہ اس میں زیادہ کیپیسٹی ہوگی، زیادہ ہمت ہوگی مجھے جھیلنے کی، تو میں لمبی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس میں سیو کر کے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے 10 ایپیسوڈس کا PDF بنا کر اپلوڈ کر دوں، تو جو نئے لوگ آتے ہیں جن کو ایپیسوڈ نہیں ملتی ان کے لیے آسانی رہے۔ ہون میری قسط سن لو بس، اور گلے میرے سے نہیں ہوتی۔ تو جو کہ ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ یار ستمگر قسط نمبر 39، تحریر عریشہ۔ میری بچی، کب تک ضد کرو گی؟ اب بس کرو، کھانا تو کھا لو نا، اس طرح سے کب تک بھوکی رہو گی؟ وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ صبح رائے کی فضول باتیں سن کر اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ شاید گھر کے سب مرد حضرات کہیں جا چکے تھے، جبکہ فارحہ بیگم ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس کی منتیں کرتی کہ وہ کچھ کھا لے، اور کچھ نہ سہی کم سے کم پانی ہی پی لے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نہ اتارا تھا۔ اس کے ماں باپ کو پتہ تھا وہ یہاں پر ہے، لیکن وہ اسے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ کوئی اس کے لیے یہاں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا وہ لوگ ہمت ہار گئے تھے، یا شاید اتنے امیر لوگوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا؟ لیکن پرلاس ماموں، وہ تو کر سکتے تھے اس کے لیے کچھ، یا شاید وہ بھی اس کے لیے اس کے نکاح کی وجہ سے بے بس ہو چکے تھے۔ لیکن وہ خود اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رائق درانی کے ساتھ کبھی یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی تھی۔ رائق درانی سے محبت تو اسے ویسے بھی نہیں تھی، اور اب تو محبت ہونے کے کوئی چانسز بھی نہیں تھے۔ آخر اس نے دھوکہ دیا تھا اسے، دھوکے میں رکھ کر جھوٹی محبت کا دکھاوا کیا تھا، ڈرامے کیے تھے اس کے سامنے، صرف اور صرف اسے پھنسانے کے لیے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کل تک اپنی محبت کی قسمیں کھانے والا آدھی رات کو
آ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانے والا انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا تھا وہ اس کے ساتھ ایسا؟ وہ تو اس پر اعتبار کرنے لگی تھی، وہ یہ سوچ کر کہ اس کا شوہر اپنی ہونے والی بیوی سے کچھ امیدیں رکھتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ڈریسنگ میں بہتری کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس شخص کی محبت کی خاطر وہ کچھ حد تک اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا، لیکن اس کی امی نے اسے سمجھایا تھا کہ شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ وہ اور زیادہ تر شوہر مردوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اپنی عورت کو دنیا سے چھپا کر رکھیں، تو وہ بھی اس چیز کو قبول کر چکی تھی۔ اس دن رائق کا اتنا غصہ دیکھنے کے بعد جب وہ رشتہ لے کر آیا تو اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ میں بدلاؤ لائے گی۔ اگر وہ اپنی محبت کے لیے اتنا جھک سکتا تھا تو وہ بھی تھوڑا بہت اپنے آپ میں بدلاؤ لا سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ کو یہ رشتہ پسند تھا، وہ یہ شادی کروانا چاہتے تھے اور اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے وہ بھی اس شادی پر راضی ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ رائق دورانی کی محبت پر ایمان لے آئی تھی، لیکن اب اسے رائق دورانی سے نفرت ہو رہی تھی، جس نے اس کے سامنے اتنے ڈرامے کیے تھے اور اس کے ماں باپ بھی کس طرح سے انہیں گمراہ کر رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے لگی تھی۔ اس نے رائق کی انگوٹھی ہاتھ سے اتارنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی زخم تک کر دیا تھا، لیکن اس انگوٹھی نے نہ اترنا تھا، وہ نہ اتری تھی۔ اسے رائق دورانی سے محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ دھوکہ اس کے دل پر لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، اور اس سے شادی تو بہت دور کی بات تھی۔ فارحہ بیگم چوتھی دفعہ اس کی منتیں کر کر کے واپس جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں بھی گوارا نہیں رہوں گا، یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے ساتھ کالج جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ زارق نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ ایک تو صبح صبح اس کے اچھے خاصے رومانٹک موڈ کا اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا، اور اب اسے ہی باتیں سنا رہا تھا۔ تو کیا ارادہ ہے جناب کا؟ کہیں پرپوز کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے مس زمش صاحبہ کو؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو کان کھول کر سن لے، اس کے ایگزام سر پر ہیں اور تیری لاڈلی کیمسٹری میں بہت اچھی نہیں ہے، اس نے جیسے وارن کیا تھا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ اچھی خاصی لائق بچی ہے وہ
وہ اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ نو ڈاؤٹ یار بہت ذہین بچی ہے، لیکن پھر بھی کیمسٹری میں اتنی اچھی نہیں ہے، 3rd پر ہے۔ 2 اسٹوڈنٹ اس سے کافی زیادہ بہتر ہیں، باقی سارے سبجیکٹس میں تو وہ نمبر 1 جا رہی ہے، لیکن کیمسٹری میں نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کیمسٹری میں فل مارکس لے پائے گی۔ محنت بہت کرتی ہے، لیکن پھر بھی ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ میرے خیال میں کیمسٹری میں اسے پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ تو فوکس کرنا اس پر، تھوڑا اپریشیٹ کر اسے، تعریف کی بھوکی ہے۔ 2-3 دن تعریف کرے گا، چوتھے دن اپنے آپ نمبر 1 پہ آ جائے گی، گارنٹی دے کر کہتا ہوں۔ اس نے فوراً اسے مشورہ دیا تو زارق کھل کر ہنسا تھا۔ اتنا بڑا فرق میں نہیں کر سکتا باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ویسے بھی مجھے پتا ہے تیرا سارا فوکس اسی پر ہے، باقی اسٹوڈنٹس پر دھیان دے۔ ہم نے بہت بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو ارزق ذرا چور سا ہو گیا تھا۔ ہاں، اس کلاس میں تو اس کا سارا فوکس ہی وہ لڑکی چرا کر لے جاتی تھی، کسی اور پر فوکس کیسے کرتا وہ؟ یار میرا دل کرتا ہے میں اسے اپنے دل کی ہر بات کہہ دوں، اسے بتا دوں میرے دل میں اس کی کیا فیلنگز ہیں، سب کچھ کھول کے اس کے سامنے رکھ دوں پھر۔ ہاں کیوں نہیں، پھر تو پورے کالج میں مشہور ہو جائے گا کہ تو نے ایک اسٹوڈنٹ کو پرپوز کر دیا ہے، اور اسٹوڈنٹ بھی وہ جس کو صرف یہ پتا ہے کہ زیادہ نمبر کس طرح سے لے کر آنے ہیں۔ تو کیا کروں، اپنی سٹوری لٹکا کر رکھوں اور تیرا رومانس دیکھتا رہوں؟ مجھے بھی شادی کرنی ہے، مجھے بھی رومانس کرنا ہے، وہ بھی صبح صبح کچن میں کھڑے ہو کر۔ اس نے ایک اور دفعہ پھر سے اس پر ٹونٹ مارا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ کمینے، تو نے صبح مجھے کچن میں کوئی رومانس نہیں کرنے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے بار بار ایک ہی بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جس لڑکی سے تو شادی کرنا چاہتا ہے نا، پہلے اسے شادی کے قابل بنانا ہوگا، اسے پال پوس کر بڑا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک بچی ہے، اسے دنیا جہان کی کوئی سمجھ نہیں ہے، بلکہ میری بیوی مینٹلی طور پر اس نکاح کو قبول کر کے یہاں آئی ہے۔ اتنے وقت سے وہ محبت کرتی ہے مجھ سے، اس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف میرا قبضہ ہے، اور اگر تو بھی میری طرح اپنی لائف سیٹ کرنا چاہتا ہے تو پہلے تجھے زمش کے دل میں اپنے لیے فیلنگز جگانی ہوں گی۔ زمش ایک بچکانہ دماغ کی مالک ہے، اسے دنیا کی اتنی ہی سمجھ ہے جتنی دنیا اس نے دیکھی ہے۔ میری بات سمجھ کر دماغ کے اندر ہی اس پرپوز والی بات کو تالا مار دے، اور اگر تو پرپوز کرنا چاہتا ہے نا تو پہلے اپنی فیلنگز اسے سمجھا۔ یار آج کل کے زمانے میں کوئی بھی اتنا بچہ نہیں ہوتا کہ کسی کی فیلنگز کو سمجھ نہ سکے۔ آج کل پیار محبت تو ایک عام سی چیز ہے، اتنی سمجھ تو وہ بھی رکھتی ہی ہوگی نا۔ کیا نام ہے اس کی سہیلی؟ زمدہ،
اس کا کلاس میں افیئر چل رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے بھائی تو دیکھ لے، لیکن جتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے زمش زمدہ یا پھر اپنی باقی دوست سہیلیوں سے بہت الگ ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتی ہے، اسے لگتا ہے وہ بہت زیادہ عقل مند ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گاڑی کالج روڈ کے باہر روکتے ہوئے بولا، جبکہ ارزق خاموشی سے گاڑی سے اتر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ اتنی دفعہ فارحہ یہاں سے ہو کر گئی ہے، ملازمہ 1000 بار پوچھ چکی ہے، آخر تم نے کھانا نہ کھا کر کیا ثابت کرنا ہے؟ امامہ بیگم کمرے میں آتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی۔ وہ ان کے منہ ہرگز نہیں لگنا چاہتی تھی، اسی لیے یوں ہی کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ جب انہوں نے وہ بک اٹھا کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی، یہ میری فیورٹ ڈیزائنر کے اس ماہ کے ڈیزائنز ہیں، میں نے اسپیشلی تمہارے لیے برائڈل ڈیزائنز منگوائے ہیں، تمہیں جو سب سے زیادہ ڈیزائن پسند آ رہا ہے وہ آرڈر کر لو، اور کلر جو تمہیں پسند ہوگا ہم وہی ڈیزائن کروا لیں گے۔ بہت خوش قسمت ہو تم الوینا، جو تمہارا شوہر تمہیں چاہتا ہے، تمہیں پسند کرتا ہے۔ تم اس خاندان کی خاندانی لڑکی ہو۔ اس خاندان میں ہمیشہ سے خاندانی عورتوں کو ہی بیاہ کر لانے کا رواج ہے، یا تو شادی ہوگی تو خاندانی عورت کے ساتھ ہوگی، یا پھر اس سے ہوگی جسے خاندان چاہے گا۔ صاف الفاظ میں تمہیں بتاؤں تو یہاں لو میرجز نہیں ہوتی ہیں، تو نہ ہی ان خاندانوں میں یہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں۔ تمہیں یہ بات سن کر بہت عجیب لگے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ رائے کے بابا کو ان کے کالج میں کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی، لیکن میرا نکاح ان سے تب ہوا جب میں 11 برس کی تھی، یعنی کہ میں ان کی خاندانی بیوی تھی۔ مجھے انہیں لے کر کسی طرح کی انسیکیورٹی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی چاہے کتنی بھی لڑکیاں ان کی زندگی میں کیوں نہ آ جائیں، لیکن میرا جو مقام ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ انہیں ہر حال میں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا تھا، اسی لیے میں بالکل بے فکر تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی سے دیوانوں کی حد تک محبت کرنے لگیں گے۔ وہ چہرے پر تلخ ہی مسکراہٹ سجائے اسے بتانے لگی تو وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اپنے شوہر کی محبت کی داستانیں اسے سنا رہی تھی۔ مطلب آپ سے نکاح ہونے کے باوجود بھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ جاننے سے خود کو روک نہیں پائی تھی کہ آخر اس خاندان کے مردوں نے نکاح کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ ہاں بالکل، مجھ سے نکاح ہونے کے باوجود وہ کسی سے دیوانوں کی طرح محبت کرنے لگے۔ ان کی دیوانگی کی حد یہ تھی کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد قاسم بابا کو انہیں جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دینی پڑی۔ قاسم بابا نے مجھے گھر دینے کے لیے
چھت دینے کے لیے، شوہر کا ساتھ دینے کے لیے، اس گھر کی بہو ہونے کا رتبہ دینے کے لیے اپنے بیٹے کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ میں ان کی خاندانی بیوی ہوں۔ بے شک میں ان کے دل میں کوئی مقام حاصل نہیں کر پائی، لیکن اس خاندان میں میرا ایک مقام ہے۔ میں نے ان کے وارث کو پیدا کیا ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محبت اس خاندان کے رسم و رواج پر قربان کی ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو میری جان کہ تمہیں ایسا شوہر ملا ہے جو تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ تمہیں بٹا ہوا مرد نہیں ملا۔ جو زندگی میں نے گزاری ہے وہ تم نہیں گزارو گی۔ تم خاندانی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ منچاہی بیوی بھی ہو۔ یاد رکھنا، منچاہی بیوی کبھی اپنا حق اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ خیر، تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ پیچ کلر کی ڈریس بنواتی ہوں، ولیمے کی تھیم کے حساب سے کافی سوٹ کرے گی۔ وہ اپنی بات بدل گئی تھی جبکہ وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ کوئی ولیمہ نہیں ہوگا، کوئی ولیمہ نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ ہوگی تو صرف اب ہوگی تو صرف طلاق ہوگی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے بلند آواز میں چلائی تھی۔ اس خاندان کے مرد بہت ضدی ہیں میری بچی۔ خود کے لیے کوئی گڈھا مت کھودو، بہت نقصان اٹھاؤ گی تم۔ میرا رائق سب سے الگ ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ محبت جو کرتا ہے تم سے، وہ نرمی سے اس کا گال چھوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ آہستہ سے ان کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا گئی۔ وہ کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو بالکل ریلیکس تھا۔ کراچی سے ایک دفعہ پھر سے اپنا کام یہاں پر ٹرانسفر کروا چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس نے ساری ذمہ داری ارحم مرزا کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ کیسا گزرا آپ کی لاڈلی پوتی کے ساتھ آپ کا دن؟ وہ خوشگوار موڈ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے اداس سے نظر آئے تھے۔ کیا ہوا قاسم بابا، آپ ٹھیک نہیں لگ رہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ پریشانی سے ان کے پاس بیٹھتا پوچھنے لگا تھا۔ میری پوتی نے صبح سے ایک نوالا نہیں کھایا، یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ اس کے جسم میں نہیں گیا ہے۔ وہ ضد کی پکی ہے، آخر یلمیر درانی کی بیٹی ہے، ازبک درانی کی بہن ہے، وہ ضد کیسے نہیں کرے گی؟ خون میں ضد ہے اس کے، اور تم شادی کی تیاریاں شروع کر چکے ہو۔ تمہیں ہماری پوتی کا احساس بھی ہے؟ وہ اب ناراضگی سے اس سے کہنے لگے تو وہ سر جھکا گیا تھا۔ کیا چاہتے ہیں، جا کر آپ کی پوتی کو کھانا کھلاؤں؟ اس نے اب کی دفعہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ گھور کر رہ گئے۔ وہ کھانا نہیں کھائے گی، وہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ رائق، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ نہیں مان رہی اس شادی کے لیے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، سب کچھ سنبھال لوں گا۔
وہ انہیں سمجھاتے ہوئے دلاسا دینے لگا۔ تم ہو، اسی بات کی تو فکر ہے۔ رائے دورانی غصہ تمہاری ناک پر رہتا ہے۔ ہماری پوتی کو دیکھتے ہی آنکھوں سے شرارے ٹپکنے لگتے ہیں تمہارے۔ پیار سے تم ہینڈل کر نہیں سکتے اس کو۔ وہ پھر سے بولے تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اپنی پوتی کی حرکتیں انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا غصہ نظر آ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی پوتی کو پیار سے جا کر ہینڈل کرتا ہوں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے محبت سے کھانا کھلا کر آتا ہوں، خوش ہو جائیں۔ وہ ان سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے پیار والی بات پر وہ سر جھٹک گئے تھے۔ وہ کتنا پیار دکھائے گا ان کی پوتی کو، یہ تو وہ اچھے سے جانتے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ رائے کو دیکھ کر وہ بے حد غصے سے بولی تھی، جو ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کھانا بیڈ پر رکھتا، اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے، آفٹر آل شوہر ہوں تمہارا، لیکن فی الحال صرف تمہیں کھانا کھلانے آیا ہوں۔ ویسے تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری سب سے بری بات کیا لگ رہی ہے؟ یہ جو تم کہتی ہو نا، یہ چبھتا ہے، تمہارا تم۔ خیر، اس وقت میں تم پر بالکل غصہ کرنے نہیں آیا، تو تمہارے اس تم کا حساب میں بعد میں کروں گا۔ فی الحال کھانا کھا لو، کیونکہ میں نے اپنے قاسم بابا کو کہا ہے کہ میں تمہیں پیار سے کھانا کھلاؤں گا۔ وہ آہستہ سے نوالا بناتا اس کے منہ کی طرف لے جانے لگا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جیسے وہ کھلائے گا اور وہ کھا لے گی۔ اس نے منہ نہیں کھولا تھا، جبکہ ہونٹ پانی کی کمی سے سوکھ رہے تھے۔ رائے کو اس پر ترس آیا تھا۔ سو تم اب بھی نخرے دکھانے کے موڈ میں ہو؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا۔ یار، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تم پر فضول میں سختی کروں؟ یقین کرو، میں ایک ظالم جابر ٹائپ شوہر نہیں بننا چاہتا، میں تو ایک بہت ہی اچھا اور رومانٹک سا شوہر بننا چاہتا ہوں۔ چلو شاباش، منہ کھولو اور کھانا کھا لو، وہ پیار سے بولا تھا، جبکہ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ اور پھر اس کے صبر کی انتہا یہیں تک تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس بٹھاتا اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے زبردستی کھانے کا نوالا اس کے منہ میں گھسا چکا تھا۔ نکالنا مت، کھاؤ، ورنہ جس انداز میں کھلاؤں گا تم سب سے چہرہ چھپاتے پھرو گے، اور پھر میرا انداز ویسے بھی تمہیں پسند نہیں ہے، اور میں رخصتی سے پہلے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے طریقے سے اسے دھمکا رہا تھا، جبکہ زبردستی منہ سے پانی کا گلاس لگانے پر اس کا دل تو چاہا تھا کہ وہ گلاس کے ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی توڑ دے، لیکن نہیں، وہ کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی مزاحمت اسے فضول میں شے دے رہی تھی۔ وہ کل رات اپنی بے فضول بے باکیوں پر بہت اچھے طریقے سے واضح کر چکا تھا۔ وہ اس کی قربت بالکل بھی برداشت کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر
اس نے اپنا منہ کھولا تھا، جبکہ اس کی ضد کے سامنے ہارتے پا کر رائک پرسکون ہو کر اسے کھانا کھلانے لگا۔ اتنی بھی بے وقوف نہیں ہو جتنی مجھے لگ رہی تھی۔ اب اچھے بچوں کی طرح کھانا کھاؤ اور انسانوں کی طرح اس گھر میں رہو۔ جلد ہی ہماری شادی ہو جائے گی اور پھر سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ مزید 1-1.5 ہفتے میں تم اپنے ازبک لالا سے ملو گی۔ وہ تمہیں مل کر کتنا خوش ہوگا یہ میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلا دکھ دینے والا تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے یار کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ سکون سے اسے کھانا کھلانے کے بعد اب اٹھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ اس کا لالا آ رہا تھا 1-1.5 ہفتے میں، یعنی اس کا سگا بھائی، اس کا خون کا رشتہ، وہ انسان جو اس کی نظر میں بے گناہ تھا۔ کیا وہ اس کا ساتھ دے گا؟ کیا وہ اس کی مدد کرے گا؟ کیا وہ خون کا یہ رشتہ نبھائے گا؟ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار مجھ سے نا یہ روز والا لائک کا رونا نہیں رویا جاتا۔ کل آپ لوگوں کو اتنا کہا، لیکن جوں تک نہیں رہیں گی کسی کے کان پہ کہ لائک کرنا ہے۔ بس محنت کروائی جاؤں مجھ معصوم سے، میرے پیپر ختم ہونے دو، پھر میں نے ڈیمانڈ والا کام شروع کر دینا ہے۔ خیر یہ پڑھ لو اینڈ پہ۔ کل ایپیسوڈ یار ستمگر کی نہیں آئے گی، کل جنون یارم کی ایپیسوڈ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگوں نے کل صرف جنون یارم کی ہی ایپیسوڈ پڑھنی ہے، کیونکہ میرا فون خراب ہے تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو بھی لکھوں اور اس کو بھی لکھوں۔ تو جب تک میرا نیا فون نہیں آ جاتا تب تک آپ لوگ گزارا ہی کرو۔ تو سنڈے کو اب جنون یارم کی ایپیسوڈ آیا کرے گی، تو اس ناول کی ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ڈیڈی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔